نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق الله العظيم. سورۃ الواقعہ کی پہلی رکوع کی آیات ہے. اس سے پہلے درس میں یہ بات بیان کی تھی. قیامت کا واقعہ ہونا ایک یقینی امر ہے جس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی. لیس لوقعتها کاذبہ کی ایک تفسیر مانعہ ہے. اس واقعے کے وقوع میں کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں بن سکتی. قیامت کا واقعہ ہونا یقینی بات ہے اور قیامت جب آئے گی اس وقت یہ پوری کائنات جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے بنایا اور سجایا ہے اس سب کو ادھیڑ کر رکھ دیا جائے گا. پہاڑ جو اپنی اتنی صلابت اور سختی کے باوجود اپنی جگہ پر قائم، قیامت کے دن اللہ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، یہ زمین جو اپنی وسعتوں کے ساتھ موجود ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، کہ یہ زمین بہت سخت قسم کے اس پر جھٹکے اور زلزلے آئیں گے جس کے نتیجے میں جو کچھ زمین پر ہے وہ سب ٹوٹ جائے گا. مکان ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دیگر چیزیں ان کا نظم سب ختم ہو جائے گا. اور اس وقت انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے 3 گروہوں اور جماعتوں میں تقسیم ہو جائے. ان میں سے جو سب سے اونچے درجے کی جماعت ہوگی اس کا نام السابقون، کہ وہ ہر نیکی اور خیر کے کام میں سب پر سبقت لے جانے والے تھے. کوئی بھی دین کا تقاضا آتا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے قربانی کی بات آتی، وہ پیچھے نہیں رہتے. وہ دنیا کی خواہشات، دنیا کے مفادات سے بالکل الگ تھلگ. کل حدیث مبارکہ بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبق المفردون. السابقون کون ہیں؟ جو مفردون ہیں، یعنی بہت ہلکے پھلکے، ان پر کوئی گناہوں کا، خواہشات کا، بد اخلاقیوں کا کوئی بوجھ نہیں ہے. جیسے ایک آدمی وہ کسی جگہ پر ٹھہرا ہوتا ہے، کوئی زیادہ ساز و سامان اس کے ساتھ نہیں ہوتا اور اسے اس جگہ کو چینج کرنا پڑے، کسی دوسری جگہ پر جانا پڑے، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی کیونکہ ساز و سامان کا کوئی بوجھ تو ہے نہیں ہے. بس 2 چادریں ہیں، اٹھائی کندھے پہ ڈالی اور چل پڑا، ہلکا پھلکا ہے. یہی حال اس السابقون جماعت کا ہے کہ ان کے اوپر کوئی دنیا کی خواہشات نہیں ہے کہ دنیا سے جاتی ہوئی اللہ کے حضور تشریف لے جاتی ہوئے ان کے اوپر کوئی بوجھ اور بھاری پن ہو اور دنیا کو چھوڑنا نہ چاہتے ہیں، بلکہ یہ تو اپنے مالک کی طرف جانے کے لیے بےتاب. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں ہر خیر، ہر بھلائی، ہر نیکی میں سبقت سے کام کیا تھا اور ان کے لیے جو ان کے مالک نے آخرت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان کا تذکرہ ہوا. ان کے بعد دوسرے درجے کی ایک اور جماعت جس کو اصحاب الیمین کہا گیا ہے، یمن و برکت والی جماعت. اصحاب الیمین یا تو یمن اور برکت سے ہے، یمن سے ہے. یمن کا معنی برکت کے ہوتی ہے کہ یہ بھی خیر و برکت کے کاموں میں دوسرے درجے میں پیش رہتی تھی. یا یہ یمین میمنہ سے
میمنہ لشکر کا وہ حصہ جو دائیں جانب سے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے اور اپنی جماعت کی حفاظت کرتا ہے۔ لشکر جو ہوتا ہے جو دشمن کے مقابلے میں سپر اور نبرد آزما ہوتا ہے، اس کی مختلف حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہوتا ہے میمنہ، ایک میسرہ، اسی طرح ایک قلب ہوتا ہے۔ قلب میں تو گویا سابقون، اور دائیں جانب والے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نیکی کے اندر دوسرے درجے میں سبقت کی ہے اور آگے بڑھے ہیں۔ قرآن مجید ان کا اور ان کے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، یا ان کو یمین دائیں جانب کو بھی کہا جاتا ہے، اور ان کو اصحاب الیمین اس لیے بھی کہا گیا کہ کل قیامت کے دن جب نام اعمال انسان کو دیا جائے گا، یعنی اس کی زندگی، دنیا کی زندگی کا ریکارڈ اس کو تھمایا جائے گا، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا پیٹھ کے پیچھے سے، ان کو اصحاب المشأمہ یا اصحاب الشمال قرآن نے یہاں کہا ہے۔ فرمایا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، آپ کو کیا معلوم کہ یہ دائیں ہاتھ والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے ہاں جو انعامات ہوں گے ان کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ فی سدر مخضود، یہ ایسے بیری کے درخت جن کے اوپر کوئی کانٹا نہیں ہوگا۔ بیری کا درخت، اس میں بھی بڑی قسمیں ہوتی ہیں، بعض بیری کے درخت بڑے ہی ان کا پھل خوش ذائقہ اور مفید ہوتا ہے انسانی صحت کے لیے، خاص طور پر طاقت و توانائی کے لیے بیری کا پھل خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جنت کی بیری کا درخت اور اس کا پھل وہ تو خدا ہی جانے کس نوعیت کا ہوگا، لیکن قرآن نے یہاں ذکر فرمایا فی سدر مخضود، کہ وہ ایسے بیری کے درختوں میں ہوں گے جن کے اوپر کوئی کانٹا نہیں ہوگا، وطلح منضود، اور کیلے جن کے گچھے تہ بتہ درختوں پر لگے ہوئے ہوں گے، وظل ممدود، اور سایہ ہوگا، بڑا لمبے لمبے درختوں کے سائے ہوں گے۔ دنیا میں انسان کو خاص طور پر گرمی کے موسم میں سایہ بڑا پسند آتا ہے، اور انسان کسی درخت کا خاص طور پر جہاں ہوا بھی چل رہی ہو، پانی کے ندیاں اور دریا بھی بہہ رہی ہوں، خاص طور پر شمالی علاقہ جات میں جہاں موسم بڑا خوشگوار ہوتا ہے اور گھنے درختوں کا سایہ مل جائے، اس کا ایک عجیب ہی سما ہوتا ہے۔ اور عرب کی سرزمین میں یہ قرآن مقدس نے سب سے پہلے، کیونکہ اس کے مخاطب اہل عرب تھے، تو قرآن نے ان کو سمجھانے کے لیے جو انداز اختیار کیا ہے۔ اہل عرب کے ہاں کیونکہ سخت گرمی پڑتی، چٹیل میدان، صحرا، کوئی درخت نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں سائے کا انتظام کیا لوگوں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ آپ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو راستے پہ ظاہر ہے لوگ اس وقت اونٹوں پر پیدل سفر کرتے تھے، تو آپ نے راستے میں سرائے بنوائے، درخت لگوائے تاکہ لوگ یہاں قیام کریں اور ان کے لیے مشکل نہ ہو۔ تو یہ وہ اصحاب الیمین ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں انسانیت کو سایہ فراہم کیا، دنیا میں انسانیت کو چھت فراہم کیا، دنیا میں انسانیت کے لیے بھلائی کے کام کیے، تو اللہ اس کے بدلے میں ان کو اسی طرح کے انعامات سے سرفراز فرمائے گا۔ فرمایا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، جن کو لمبے لمبے سائے درخت کے اتنے لمبے ہوں گے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان 100 سال تک اپنی سواری کو اس سائے کے درخت کے نیچے دوڑاتا رہے تب بھی سایہ ختم نہ ہو، اتنے لمبے لمبے سائے ہیں۔ قرآن نے یہاں مطلقاً فرمایا وظل ممدود وماء مسکوب، اور پانی کے آبشار، جیسے کہ پہاڑوں سے پانی بڑی تیزی کے ساتھ جب بہتا ہے، آبشاریں جب پھوٹتی ہیں تو ایک عجیب سا سما ہوتا ہے، دل کو لبھا دینے والا۔ فرمایا پانی کی آبشار ہوں،
وفاکہۃ کثیرہ، بڑی کثرت سے پھل ہوں گے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، دنیا کے پھل موسم بدلتا ہے تو پھل بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات پھل جب ہوتا بھی ہے تو انسان محدود درجے میں ہی خرید سکتا ہے یا کھا سکتا ہے، اس میں بھی اتنا تو نہیں ہوتا کہ ہر انسان وافر مقدار میں کھائے۔ لیکن جنت کے پھلوں کے لیے یہ دونوں صفتیں ذکر کی ہیں کہ نہ تو اس کے لیے موسموں کا تغیر ان کو ختم کرے گا، لا مقطوع ختم ہونے والے نہیں ہوں گے، ہر موسم میں ہر پھل ملے گا، ولا ممنوع، اور نہ ہی کوئی پابندی اور رکاوٹ ہوگی کہ بس اتنے لینے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ جی انسان پھلوں کے گچھے، انگوروں کے، آم کے، سیب کے، جو بھی جس کے پسند ہوں گے، وہ دور ہونے کے باوجود جب انسان چاہے گا کہ میں اس کو کھاؤں تو قدرت نے ایسا ان کے اندر ایک گویا کہ فہم و بصیرت اس وقت پیدا کر رکھی ہوگی کہ وہ جنتی کے دل کی آواز کو سمجھ کر خود ہی اس کی ہونٹوں کے قریب آ جائیں گے کہ لو ہمیں کھاؤ۔ فرمایا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفروش مرفوعہ، اور ان کے لیے بلند پلگوں پر بستر بچھائے گئے ہوں گے جو بہت بلند اور اونچے مقام پر ان کے آرام کے لیے انتظام کیا جائے گا۔ اور انا انشأناہن انشاء، اس کے ساتھ دنیا میں ظاہر انسان اس کے اندر انسیت ہے، اکیلے اور تنہا رہنا پسند نہیں کرتا، اس لیے وہ اپنی جورو ڈھونڈتا ہے، شادی کرتا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ وہاں بھی انسان کو تلاش ہوگی اپنی رفیق سفر کی، اور خاص طور پر جس کے ساتھ دنیا کی زندگی اس نے گزاری، اس کے ساتھ مل کر اس نے دنیا کی بھلائیاں اور خیر کے کام کیے تھے۔ اب وہ اس کی رفیق سفر وہاں ہوگی لیکن دنیا جیسی نہیں ہوگی، ہوگی ہوئی لیکن اللہ اس کو ایک خاص طریقے سے پیدا کرے گا، اس کی اٹھان ایک نئے طریقے سے ہوگی، حسن و جمال انتہائی درجے کا۔ دنیا میں بہت ساری خواتین مومنہ ایسی ہیں کہ جاتی ہیں تو بیچاری بوڑھی ہو چکی ہوتی ہیں، ان کا حسن و جمال اس کا زوال ہو چکا ہوتا ہے، بالوں پر سفیدی آ چکی ہوتی ہے، اعضاء مضمحل اور کمزور ہو چکی ہوتی ہیں، اور کئی ایسی بھی ہوتی ہیں جو سچے اور صاف دل کی ہوتی ہیں لیکن شکل و صورت اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہاں جو اللہ ان کو حسن و جمال دے گا، شکل و صورت دے گا، جو ان کو اللہ تعالیٰ رعنائی دے گا، اس کا تذکرہ کر کے وہ فرمایا انا انشأناہن انشاء، کہ بے شک اللہ ان کو پیدا کرے گا ایک نئی انداز، فجعلناہن ابکارا، ایک تو یہ ہے کہ وہ ابکار ہوں گی، اس وقت ان کی عمر بکارت والی ہے۔ بکارت اس عمر کو کہا جاتا ہے کہ بچی بالکل کنواری ہوتی ہے، کنواری بچی جیسے ہوتی ہیں، جوان، پورے جوان اور جوبن میں ہوتی ہیں، اور ان میں بکارت موجود ہوتی ہے، تو اللہ ان کو ابکار بنائے گا، عروبن، اور وہ عروب ہوں گی، عروب جن میں محبت بھی ہو، عشق بھی ہو، ناز بھی ہو، گفتار میں خوش کلامی بھی ہو، خوش اخلاقی بھی ہو، اپنے شوہر کے ساتھ گفتگو اور کلام کریں گی تو عجیب اس میں محبت بھری ہوگی، تو عرب ہوں، محبت کرنے والی، عشق کرنے والی ہوں، اترابا، اور ہم عمر ہوں، اہل جنت کہ ہم عمر ہوں گی، نہ تو کم عمر والی ہوگی نہ زیادہ عمر والی ہوگی، عمریں ایک جیسی ہوں گی۔ اور یہ سب اللہ نے نعمتیں کن کے لیے تیار کر رکھی ہیں؟ اصحاب الیمین، ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اصحاب الیمین نیکی کے کاموں میں وہ پیش رہتے تھے، سستی نہیں کرتے تھے، غفلت میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اور فرمایا السابقون، السابقون کے بارے میں تو فرمایا تھا کہ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، کہ یہ بہت بڑی جماعت تو پہلی لوگوں میں سے ہوگی اور بعد والوں میں سے تھوڑے ہوں گے، لیکن یہ اصحاب الیمین پہلوں میں سے بھی بہت زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں سے بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا ہما جمیعا من امتی، یہ دونوں میری امت ہی کے لوگ ہیں، یہ اصحاب الیمین بھی اور السابقون السابقون۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس میں سے سلۃ من الاولین سے مراد پہلی امت ہی،
اور سلت من الآخرین سے مراد یہ امت ہے، لیکن محققین کا کہنا یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں اسی امت کی ہوں، یعنی السابقون میں پہلے بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ تشریف لائے اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر، تو آپ نے فرمایا میں نے اہل جنت کی ایک بڑی تعداد دیکھی، جن میں سے 120 صفحے تو اہل جنت کی تھی، اور ایک صف نامعلوم کتنی بڑی ہوگی، اور 80 صفحے میری اس امت کی ہوں۔ اور آپ نے فرمایا میں نے ایسے نبیوں کو بھی دیکھا ہے جن کے ساتھ ان کی امتی صرف 2 تھے، اور کئی ایسے تھے کہ ان کے ساتھ 1 تھا، اور کئی ایسے بھی تھے کہ ان کے ساتھ کوئی امتی ہی نہیں تھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ مجھے میری امت دکھلائی گئی بہت زیادہ کثرت، بڑی تعداد تھی، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ ان کے علاوہ 70,000 ایسے بھی ہیں جن کا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ ہوگا، ان سے کوئی پرسش نہیں ہوگی، یعنی وہ بہت ہی اگلے درجے کے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اصحاب الیمین ایک جماعت ان کی پہلوں میں سے بھی وہ بڑی جماعت ہوگی، اور بعد والوں میں سے بھی بڑی کثرت سے لوگ ہوں گے، سلۃ من الآخرین۔ اب تیسری جماعت کا قرآن نے اگلی آیات میں تذکرہ کیا جن کو اصحاب الشمال کہا ہے، اس پر انشاءاللہ درس میں